افغان سالمیت محترم، مگر افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد افغان سرزمین کو پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں 12 افغانستان کی طالبان حکومت سے پاک افغان سرحدی علاقے کو محفوظ بنانے کی درخواست کی ہے۔ اتوار کے روز پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ یہ بیان طالبان حکومت کی جانب سے پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں کی افغانستان کے صوبہ کنڑ اور صوبہ خوست کے کچھ علاقوں پر بمباری کا الزام عائد کرنے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں نے سنیچر کی صبح افغانستان کے صوبہ کنڑ اور صوبہ خوست کے کچھ حصوں پر گولہ باری کی، جس سے بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں افغانستان سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کئی بار افغانستان کی حکومت سے سرحدی علاقہ محفوظ بنانے کی درخواست کی ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد افغان سرزمین کو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق کل عدم تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر دہشت گرد گروہ پاکستان کی سرحد پر حفاظتی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں، اور ان حملوں میں کئی پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے ہیں۔ 14 اپریل کو افغانستان سے دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں پاکستان فوج کے 7 جوانوں کو شہید کیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ دہشت گردی پاکستان افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے اور پاکستان افغان سرحدی علاقے کو محفوظ بنائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، اور تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ پاکستانی سفیر منصور احمد خان کی طالبان وزارت خارجہ میں طلبی۔ پاکستان پر فضائی حملوں کے الزام کے بعد طالبان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کو طلب کیا۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغان حکام نے خوست اور کنڑ کے کچھ حصوں میں پاکستانی افواج کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مزید ایسے حملے نہ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی سفیر سے کہا کہ خوست اور کنڑ سمیت تمام عسکری خلاف ورزیوں کو روکنا ضروری ہے، اور اس طرح کے واقعات سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے برے نتائج ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی کے علاوہ پاکستانی سفیر سے ملاقات میں طالبان کے نائب وزیر دفاع الحاج ملا شیرین اخوند نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے کے ذرائع نے BBC کے نامہ نگار خدائے نور ناصر کو بتایا کہ گزشتہ روز وزیرستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے بعد پاکستانی حکام نے افغان سفیر کو ایک خط بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ خط کابل بھیجا گیا اور وہاں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تحقیقات سے پہلے ہی پاکستانی طیاروں نے گزشتہ رات خوست اور کنڑ میں بمباری کر دی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حملوں کی گونج۔ شمالی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ جیٹ طیاروں نے گزشتہ شب پاک افغان سرحدی علاقے میں بمباری کی اور واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے اس علاقے میں پاکستان سے گئے ہوئے IDPs بھی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان افراد کی واپسی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اسپیکر کی جانب سے پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے جنوبی وزیرستان کے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر نے بھی اس موضوع پر بات کی۔ علی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی جیٹ طیاروں نے بمباری کی، لیکن معلوم نہیں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس موقع پر بھی محسن داوڑ نے بلند آواز میں بتایا کہ 40 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ بعد ازاں BBC سے گفتگو میں محسن داوڑ نے بتایا کہ اس علاقے میں پاکستان کے افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں سے بے گھر ہونے والے لوگ مقیم ہیں۔ انہوں نے BBC کے نامہ نگار عمیرہ کمل کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی جن میں موجود کچھ لوگ زخمی ہوئے اور بظاہر وہ کسی اسپتال میں موجود ہیں اور ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ تاہم BBC کو آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ ویڈیوز کب اور کہاں کی ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں بہت سے افراد کی لاشیں ایک جگہ موجود ہیں، جن میں بوڑھے، جوان اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک زخمی شخص جس کے سر پر پٹی کی گئی ہے بتایا کہ رات 2 سے 3 بجے تھے اور ہم سو رہے تھے، بمباری ہوئی، پھر
2 بار فائر بھی ہوا۔ وہ زخمی شخص بتاتا ہے کہ 20 سے 30 افراد جاں بحق ہوئے اور وہ کچھ لوگوں کو لے کر بھی گئے ہیں۔ حملے ہوئے کہاں؟ خوست میں مقامی ذرائع نے BBC کو بتایا کہ حملے ہفتے کی صبح پیرا ضلع کے 4 دیہات میں ہوئے، جس میں متعدد خاندانوں کے کم از کم 40 افراد جاں بحق ہوئے۔ تاہم اب تک ان جاں بحق کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد مارے گئے، 2 دیگر خاندانوں کے 5 سے 6 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پاکستان کے سرحدی علاقے وزیرستان میں فوجی کارروائی کے بعد نقل مکانی کرنے والے خاندان آباد ہیں۔ خوست کی صوبائی انتظامیہ نے بھی اس حملوں کی تصدیق کی، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں۔ خوست میں ذرائع نے بتایا کہ طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان فضائی حملوں کے بعد جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ دریں اثنا مشرقی صوبہ کنڑ سے ملنے والی اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضلع شلٹن کے علاقے پریتاگا میں فضائی حملے میں مقامی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کے ایک صوبائی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ حملے میں 1 خاتون اور 3 بچے جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔